فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ رکھ لینے کا طریقہ بھی نہیں۔ گھر میں جاؤ، بعض غریب محتاج لوگوں کے گھروں میں گئے، سلم ایریا میں، جھوپڑ پٹی میں، کبھی جانا ہوا ایسے بھی جگہوں پر، تو آنکھوں نے یہ دیکھا کہ بھئی ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹین شیڈ، لیکن اس میں ہر چیز سلیقے سے، ہر چیز ایک جگہ پہ لگی ہوئی ہے، یہاں یہ رکھا، یہاں دیواروں پہ کیلیں ٹھوک کے فلاں چیز یہاں، فلاں چیز یہاں، فلاں چیز یہاں۔ ان کو کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا ہاتھ صحیح جگہ پر جاتا ہے، وہ نکال کے لائیں گے۔ بجلی چلی جائے تو اندھیرے میں بھی نکال لیں گے اپنی ضرورت کی چیز۔ اور بعض مالداروں کے گھروں میں گئے، یہ غافل بہو بیٹیوں کی وجہ سے ان کے گھروں میں کچھ بھی نہیں، جانے والے کے سامنے بلانے والا شرمندہ ہونا یا بے شرم ہو گیا ہوں گا تو اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن گھر میں کوئی سلیقہ نہیں، کوئی چیز قرینے سے نہیں، کوئی چیز جگہ سے نہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا اسلام میں یہ نہیں ہے؟ ایک غیر مسلم دیکھے گا تو غیر مسلم کہے گا کہ اسلام نے ان کو کچھ تعلیم نہیں سکھائی، اسلام نے ان کو کوئی تہذیب نہیں سکھائی، یہ اسلام ایسا ہی مذہب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، اہل اللہ نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے کہ ہماری اپنی ذاتی زندگی میں تکلفات اور تصنعات اور بناوٹیں تو نہ ہوں، لیکن ہماری اپنی زندگی صاف ستھری ہو، پاکیزہ ہو، سلیقہ مند ہو، کہ دیکھنے والے کو الفت ہو، انسیت ہو دیکھنے والے کو۔ ایسی سلیقہ مند زندگی ہونا چاہیے ہر مسلمان کی، مرد ہو یا ہو، ایسے ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ کہا کرتے تھے کہ گھر میں میلا کپڑا نہیں رہنا چاہیے، میلا کپڑا بد دعا کرتا ہے۔ اب یہ قرآن حدیث تو نہیں ہوگی کہ کہیں قرآن حدیث میں ایسا آیا ہو، لیکن پتہ نہیں، بہرحال بڑے لوگوں نے اپنے گھروں میں لوگوں کو مہذب بنانے کے لیے، سکھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہا ہوگا۔ تب ہم کو کہیں کتاب و سنت میں نہیں ملا، لیکن سنتے تھے یہ بات پہلے لوگوں سے، بھائی میلے کپڑے مت رکھو، میلے کپڑے بد دعا کرتے ہیں، کہ بھائی ان کو استعمال کر کے پھینک دیا اور ان کا حق نہیں ادا کیا صفائی کا۔ ایسا کوئی مفہوم ہوگا پہلے لوگوں کا، لیکن اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کے پاس جتنے بھی کپڑے ہوں سب دھلے ہوئے صندوقوں میں یا الماری میں جمے ہوئے ہوتے تھے، وہی ایک میلہ ہوتا تھا جو وہ پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن جب سے یہ تہذیب سکھانا گھروں میں ختم کر دیا گیا، اب یہ ہوتا ہے کہ آپ غسل خانے میں جا کے دیکھو یا کہیں پر جا کے دیکھو تو سارے کپڑے جتنے جوڑے ہیں وہ سب میلے ہوں گے، وہی ایک دھلا ہوا ہوگا جو آج پہننا ہے، بس باقی سب میلے پڑے ہوئے ہوں گے گھر کے۔ یہ الٹا ہو گیا، سارے برتن میلے رکھے ہوئے ہوں گے، صرف وہی برتن جس کو استعمال کرنا ہے۔ چائے پینا ہے تو پیالی دھو لو جبھی، اور جبھی اس میں چائے ڈال کے پی لو۔ چمچے کی ضرورت پڑے تو فوراً اٹھا کے دھو لو اور استعمال کر لو، پھر دھو کے مت رکھو۔ پہلے کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی چیز کھانے سے بھی زیادہ فکر اس کے دھونے کی ہوتی تھی، کہ کھائے بعد اس کو دھو کے رکھنا ہے، سلیقے سے رکھنا ہے۔ اس سے مکھیاں آتی ہیں، اس سے مچھر بیٹھتے ہیں، اس سے کھانے پینے کی چیزوں میں۔ دیکھیے ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا، مونچھیں بڑی مت کرو، اتنی بڑی مت کرو کہ لال ہونٹ کے لال حصے پر آ جائیں، اتنی بڑی مت کرو۔ تو فقہا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سے بڑی کر دیں گے تو جب دودھ پیئیں گے، پانی پیئیں گے، چائے پیئیں گے، کوئی بھی مشروب پیئیں گے تو وہ مونچھیں اس کے اندر ڈوبیں گی، جس سے طبعی طور پر کراہت ہوتی ہے۔ اس لیے نبی نے صفائی کے مد نظر منع فرمایا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی فقہا کی اور نبی کی۔ نبی نے مطلق حکم دیا، فقہا نے اس کی ایک مادی مصلحت بیان کر دی، صفائی ستھرائی، کیونکہ اسلام تو آدھا صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، تو وہ مصلحت بیان کر دی۔ 14ویں صدی میں سائنسدانوں نے نبی کی اس حکم کی تحقیق کی اور اس پر ریسرچ کیا کہ آخر مسلمانوں کے نبی کو اس میں کیا فرق پڑ رہا تھا کہ مجھے بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں۔ تو انہوں نے اس پہ تحقیق کی، انہوں نے بتایا کہ بال جو ہوتے ہیں
وہ دیکھنے کو تو مرکب نظر آتے ہیں، لیکن بال دراصل پائپ ہوتے ہیں، پائپ، اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں اور وہ پائپ ہوتے ہیں، اور بالوں کے پائپ سے جسم کے اندر پیدا ہونے والی زہریلی گیس خارج ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے نبی نے اس لیے منع کیا کہ جب وہ بوچھیں ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں ڈوبیں گی یا ہمارے نیوالوں سے ٹکرائیں گی تو وہ زہریلی گیس اس میں ملے گی، اور اللہ اس کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں، اندر بھرنا چاہ رہا، تو اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوگا۔ تو خیر نبی دنیاوی مصلحت نہیں بتایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے امتحان ہے نا، امتحان میں مصلحت نہیں بتائی جاتی، امتحان میں صرف سوال ہوتا ہے کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو اس لیے ہمیں یہ کہا گیا۔ تو میرے دوستو اور ماں بہنیں، خاص طور سے آج ہم نے ماں بہنوں کو مخاطب کیا ہے خصوصیت کے ساتھ، اور یہ جو مرد حضرات آئے ہیں یہ سب اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کے بڑے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد لوگ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرد اور عورت میں دو الگ الگ نسبتیں ہیں، مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ مرد عاشق ہے، عورت معشوق ہے، یعنی وہ محب ہے اور وہ محبوب ہے۔ یہ دو حیثیتیں ہیں، حاکم بڑا ہوتا ہے، محکوم چھوٹا، اور محبوب بڑا ہوتا ہے، محب چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملے میں اس کو چھوٹا کر دیا، ایک معاملے میں اس کو چھوٹا کر دیا، اور ایک معاملے میں اس کو بڑا کر دیا اور ایک معاملے میں اس کو بڑا کر دیا، اور توازن برقرار کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اب یہ ہے کہ حاکم ہونے کی حیثیت سے عورتوں کو اپنے مردوں کی ہدایتوں کی پابندی کرنا لازم اور ضروری ہے، الا یہ کہ وہ کوئی ناجائز کام کا حکم دے۔ اس کے علاوہ ہر معاملے میں ان کے حکم کی پابندی عورتوں پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان کے حکم کی پابندی کریں، کیونکہ محکوم کا کیا کام ہے؟ حاکم جو حکم دے دے اس کو مان لے۔ رعایا کا کیا کام ہے؟ حکومت کے ہر قانون کو مانے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اسی طرح جب مرد گھر میں حاکم ہے تو عورت محکوم ہے، اور محکوم کا کام حاکم کے جائز احکام کی تعمیل کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ ایک حیثیت ہوگی۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ شوہر محب ہے اور عورت محبوب ہے۔ محبوب کا کام ناز کرنا ہوتا ہے اور محب کا کام ناز برداریاں کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے عورت ناز کرے گی شوہر کے اوپر تو شوہر اپنی بیوی کی ناز برداری کرتا رہے گا۔ تو اس حیثیت سے اللہ نے اس کو الگ بنایا اور اس حیثیت سے الگ بنایا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک سے بڑھ کر اپنے بندوں کے انتظامات کون کر سکتا ہے؟ اپنے بندوں کی اچھی زندگی کا انتظام اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ازدواجی زندگی کے اچھی ہونے کے لیے بیلنس قائم کیا گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ مرد کو حاکم ہی بنا دیتے اور عورت کو محکوم بنا دیتے تو مرد ظلم کرتا اور عورت کو ظلم سہتے رہنا پڑتا، اور اگر اللہ تعالیٰ مرد کو محب بنا دیتے صرف اور عورت کو محبوب بنا دیتے تو عورت سرفری ہو جاتی اور مرد زندگی اجیرن کر کے پاگل مجنون ہو جاتا۔ اس لیے اللہ پاک نے دو حیثیتیں بنا دی۔ دونوں حیثیتوں کے حقوق کو جان کر جو گھر کا بڑا اس کو استعمال کرتا ہوگا کہ عورت کو اپنے اوپر ناز کرنے کا حق دیتا ہوگا اور اس کی جائز خواہشات کی تکمیل کرنے میں ایک عاشق کا فریضہ ادا کرتا ہوگا، دوسری جانب ایک حاکم کی حیثیت سے اپنے گھر کے نظام کو اللہ اور اس کے رسول کے پسند کے مطابق بنایا ہوا ہوگا اور بال بچوں کو اپنے اقتدار اور اختیار میں رکھا ہوا ہوگا اور پابند فرمان بنایا ہوا ہوگا، تو پھر اس صورت میں اس گھر میں کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا اور اس گھر میں کوئی نا اتفاقی اور ناچاقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں چیزیں حاصل ہیں۔ کب ہوگی نا اتفاقی؟ جب دو میں سے ایک چھوڑ دیا جائے، حاکم ہونے کی حیثیت، محب ہونے کی حیثیت میں سے ایک کو چھوڑ دے، یا عورت محکوم ہونے یا معشوق ہونے کی حیثیت میں سے کسی ایک حیثیت کو چھوڑ دے،
تو پھر اس وقت میں جا کر فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، بدمزگی ہوتی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، گھر خراب ہوتے اور بگڑتے ہیں۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اپنی دونوں حیثیتوں کا استعمال کریں اور اپنی دونوں صفات کا گھر میں مظاہرہ کریں۔ ایسے نہیں کہ بالکل ہٹو بچوں کی کیفیت ہو جائے کہ صاحب باہر سے موٹر سائیکل ہی کی آواز آ جائے تو بچے کمروں میں گھس جائیں اور بیوی بھی بورچی خانے میں چلی جائے چپکے سے کہ خاموش کسی کام میں لگ جانا بہتر ہے، جب تک حضرت گھر میں رہیں گے تو گھر میں جینا مشکل ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو گھر میں اس طرح آنا چاہیے کہ بیوی کو سراپا انتظار ہو کہ شوہر آئیں گے تو میں اپنا غم غلط کروں گی، اس کا انتظار ہونا چاہیے۔ بچوں کو انتظار ہونا چاہیے کہ ابو آئیں گے، ہمارا بھلا ہوگا، فائدہ ہی ہوگا ابو کے آنے سے۔ ابو کے آنے سے ان کو کوئی خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو گھر کے اندر۔ یہ اس کے خلاف کب ہوتا ہے؟ آپ ہزار بار غور کر لو، یہی چار حیثیتیں، گھر کے چار کردار، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوتا ہے تو بس اس وقت۔ اب بعض لوگوں کو رعب داد کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بالکل فرعون بے سامان بن کر گھر میں رہے، کھٹا پھٹ، بس یہ کیسے، وہ کیسے، دارو گیر دارو گیر دارو گیر، بس یہی ان کا کام ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، دلیل بھی ان کے پاس ہے قرآن کی کہ اللہ نے رجال کو نساء پر قوام بنایا، ہم حاکم ہیں، پوری حکومت چلائیں گے۔ فرعون بھی حاکم تھا، وہ جیسے حکومت چلاتا تھا ہم بھی ایسی حکومت گھر میں چلائیں گے۔ تو یہ حکومت چلا لو، لیکن زندگی میں کبھی زندگی کا مزہ نہیں آئے گا، کبھی زندگی کا مزہ نہیں آئے گا، صرف حکومت سے نہیں آئے گا۔ دوسرا پہلو بھی ہے، سکے کے دو رخ ہیں، دونوں رخوں کو استعمال کرو۔ اب بعض مرد ایسے ہیں کہ بس وہی عاشق فنا فی الزوج ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی عقل مندی نہیں، کوئی شعور نہیں اور کچھ نہیں، بس ہاں 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 اچھا جی اچھی بات بیگم صاحب، ضرور کروں گا، اچھی بات ہے، سر آنکھوں پر آپ کا حکم، بس ایسے جی رہے۔ تو ان کے گھر بھی دیکھ لو، تباہ و برباد ہیں ان کے گھر، ان کے گھروں میں زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے، زندگی کا اور وہ عورت کو بھی نہیں ہے جو سب سر چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی نہیں ہے زندگی کا کوئی لطف۔ کیسے ملے گا جب اللہ نے ایک نظام بنایا اور ہم اس نظام کے فاسق اور اس نظام کے ناسخ اور اس نظام کے مخالف ہیں، تو ہمارے گھر میں کیسے سکون آئے گا اور ہماری زندگیوں میں ہماری زندگیاں کیسے پر لطف ہوں گی؟ اس لیے اللہ نے یہ جو نظام بنایا، یہ چاروں کردار گھر میں چاروں طرف سے نظر آتے رہنے چاہیے، چاروں کردار ہونے چاہیے۔ ان چاروں کرداروں سے گھر بنتا ہے، اور پھر ان چار کرداروں کے سائے میں جو بچے پرورش پاتے ہیں، مت پوچھئے کہ ان بچوں کی زندگی کتنی خوشگوار ہوتی ہے اور وہ بچے کتنے با تہذیب، با اخلاق اور انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے، وہ بچے جو ان چار کرداروں کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ لیکن ہمارے گھروں کا تو بس ایسا قصہ ہے کہ اللہ ہی رحم فرمائے کہ گھر کی زندگیوں کو مسنون بنائیے، گھر کی زندگیوں کو تبدیل کیجیے، عورتیں بھی سنت والی زندگی سیکھیں، مرد بھی سنت والی زندگی سیکھیں، سارا نظام گھر کا سنت کے مطابق ہو، لباس کا نظام، رہن سہن کا نظام اور وضع قطع کا نظام، کھانے پکانے کا نظام، صفائی ستھرائی کا نظام، گھر گرہستی کا نظام، سب سنت کے سانچے میں ڈالیے، سنت کے مطابق بنائیے۔ کیا فرمایا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم حضرت فاطمہ کا خلوت خانہ تیار کرنے گئے تھے تو پانی چھڑکا تھا، جھاڑو لگائی تھی، صاف ستھرا کیا تھا، مشکیزہ لگانے کے لیے ایک لکڑی ٹھوکی تھی، کپڑے ڈالنے کے لیے ایک لکڑی زمین میں گاڑ دی تھی، پانی کا گھڑا رکھ دیا تھا، ضرورت کا سامان رکھ دیا تھا تو کچھ بھی نہیں ہمارے اعتبار سے ہے، لیکن وہ سب سلیقہ مند تھا، سب سلیقہ اور طریقے سے رکھا ہوا ہوتا تھا۔ یہ سلیقہ کیا تھا؟ یہ سلیقہ نبی نے ان لوگوں کو سکھایا تھا، ان کے گھر میں ہر چیز تہذیب کے ساتھ تھی۔ اسلام سے بڑھ کر مہذب کوئی دین نہیں، سب سے زیادہ مہذب اسلام ہے۔ ہاں اسلام جو ہے بناوٹوں سجاوٹوں میں ٹائم پاس کرنے کو منع کرتا ہے،
اس میں نہ لگو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں اسراف بھی مت کرو، اس میں تبذیر بھی مت کرو، پیسہ بھی مت خرچ کرو۔ ایک دعوت ہم کو بھی آئی تھی جنوری میں، لیکن ہم تو نہیں گئے تھے، ایک صاحب سفر میں ساتھ تھے، وہ گئے، ان لوگوں کا وہ بتا رہے تھے مسلمان کی دعوت میں 1500 آدمی کھانا پینا تقسیم کرنے پر لگائے گئے تھے، 1500 کرائے کے آدمی کھانا پینا تقسیم کرنے پر لگائے گئے، اور 9 عمر لڑکیاں بن ٹھر کر کشتیوں میں شربت لے کر کے مردوں میں گھوم پھر کے تقسیم کر لیں۔ یہ ہیں ہماری شادیاں، یہ ہیں ہمارے ولیمے، الامان الحفیظ۔ وہ تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے عذاب کو روکا ہوا ہے، اللہ نے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ کون کون سی ادائیں ہماری ایسی ہیں جس پر صبح عذاب آ جائے، رات میں عذاب آ جائے، وہ پوری شادی والوں کے سمیت زمین میں دھنسا دی جاتی، یا آسمان سے پتھر برسائے جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے یہ وعدہ نہ فرما لیا ہوتا کہ تمہاری امت پر عذاب عام نہیں بھیجا جائے گا، یہ نہ ہوتا تو پھر آج اللہ دکھا دیتے ہم کو اپنی قدرت، جیسے ماضی میں اللہ دکھا چکے۔ ایسی ایسی حماقتیں، ایسی ایسی جہالتیں جس کو کوئی دنیا کا بے ایمان انسان بھی سمجھ کی بات نہیں کہہ سکتا، اسلام تو چھوڑو، کوئی بے ایمان بھی سمجھ کی بات نہیں کہہ سکتا، وہ آج مسلمانوں کا حال ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب انسان دین پر چلتا ہے تو انسان ہوتا ہے، جب وہ دین سے ہٹ جاتا ہے تو حیوان بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، عقل سے کام نہیں کرتا، عقل سے کام نہیں کرتا۔ عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن آج ہم عقل سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ صاحب لوگوں کے مطالبے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بڑھا دو، انہوں نے کہا یہ بڑھا دو، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اب دیا ہے تو خرچہ کر۔ تو کیا میں نے عرض کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 سوال تو پیسے کے بارے میں اللہ فرمائیں گے، پہلے تو کمایا کہاں سے، حلال یا حرام، اس کا سوال ہوگا اللہ کی طرف سے، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ خرچہ کہاں کیا۔ یہ نہیں کہ بھائی حلال تھا، آپ کی اپنی محنت کی کمائی تھی، آپ قرضہ نہیں لیے، آپ کسی سے بھیک نہیں مانگے، آپ رشوت نہیں لیے، آپ سود نہیں لیے، حلال ہے اس لیے میں جیسے چاہیں خرچ کر لوں، نہیں، خرچے کا بھی سوال ہوگا، خرچے کے بارے میں اللہ پاک پوچھیں گے۔ اس لیے جو پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے اچھے اچھے کاموں میں ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر غلط اور گناہ کے کاموں میں ہو رہا ہے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اس لیے یہ گھر کے فیشن کو بدلو اور اسلام والا فیشن لاؤ، صحابہ اور صحابیات والا کلچر اور ان کی تہذیب گھروں میں لاؤ۔ اس کے لیے اسوہ صحابیات، اسوہ صحابہ اور اسوہ صحابیات حضرت مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں مردوں، عورتوں، بچوں، بڑوں، صحابہ کے ہر صنف کے واقعات ہیں، تمام صحابہ کرام کے واقعات ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے جوان ہوں، اور ان کے جہاد کے جذبات اور ان کی اطاعت کے جذبات اور ان کا عشق رسول اور ان کا ذوق عبادت اور ان کا ذکر اللہ کی کثرت اور ان کا انسانیت کی خدمت، سب چیزیں الگ 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 عنوانوں کے تحت جمع کر دی گئی اس کے۔ اب اردو آتی نہیں اور گھروں میں کتاب کی تعلیم ہوتی نہیں، گھنٹوں ملیں گے تو یا تو بکواس کریں گے اور یا جو ہے چپ ساتھ کے بیٹھے رہیں گے، سب خاموش اپنے اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے، تھک گئے تو سو گئے، کوئی آ گیا تو بکواس کی، اس بکواس میں کوئی خیر نہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تمہاری سرگوشیوں میں، تمہاری بیٹھکوں میں، تمہاری مشوروں میں، تمہارے مجلسوں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے ان سرگوشیوں اور بیٹھکوں کے جس میں تم نے الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کے کہ تم
صدقے کا کسی کو حکم دو، الا من امر بصدقۃ، صدقے کا کسی کو حکم دو، او معروف، بھلے کاموں کا حکم دو، او اصلاح بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، صلح، جھگڑے ختم کراؤ، صلح کراؤ، اس کام میں اگر کچھ باتیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں تو اس میں تو خیر ہے۔ تو یہ پلر پر ایک صاحب ہیں، ان کو ادھر متوجہ کر دو، ہماری طرف پلٹ جائیے، اگر آپ ہماری مجلس میں آئے ہیں تو ہماری طرف پلٹ جائیے، ادھر۔ وہ ادھر منہ کر کے پیچھے دیکھ کے آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں لایا نا یہاں پر؟ آپ شوق سے آئے ہیں تو بیٹھیے، مجلس کے ادب کے ساتھ بیٹھیے، اور اگر آپ کو کوئی زبردستی لایا ہے تو ہماری طرف سے زبردستی نہیں، جب چاہے اٹھ کے چلے جائیے، جب چاہے چلے جائیے، جتنی دیر بیٹھو ادب سے بیٹھو یہاں پر۔ ہم بھی اپنا مغز ماری کرتے ہیں، دماغ خراب کرتے ہیں، صبح سے تھکے ہوئے ہیں، آپ ہی کو تھوڑی تھکاوٹ ہے، ہم دن رات تھکے ہوئے رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ سے اللہ کی مجلس کا ادب بھی نہیں ہوتا، ادھر بیٹھے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، باہر سے آنے والوں کو جانے والوں کو تماشے دیکھنے آئیں کیا یہاں پر؟ ادب سے بیٹھیے، جو ادب سے بیٹھے گا وہی پائے گا، جو تماشے کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے اس کو، اس غافل کو کچھ نہیں عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، چاہے وہ کتنے 100 سال کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے، اگر اس میں طلب صادق نہیں ہے تو ایک کوڑی کے برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنی طلب پیدا کرو، صدق پیدا کرو، کاہلی سستی یہی تو بیان ہو رہا، اور یہی کاہلی سستی بتا رہی، بالکل مجنونوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کر۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، ضعیف ہے، تو وہ کرسی کا انتظام کر لے، ہاں کرسیاں بھی مل جاتی، کرسی لے کے ایک طرف کو آرام سے بیٹھ جائے، بس یہ اس کی اجازت ہے، ہم خود سمجھ جائیں گے کہ یہ بیمار آدمی ہے یا عذر ہے اس کو، لیکن بلا وجہ نہیں، اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ کب تک عمریں گزر جا رہی ہیں، سیاہ بال سفید ہو گئے، آداب سیکھنے، زندگی کے آداب نہیں سیکھ سکے، دین کی محفلوں کے آداب نہیں سیکھے، جمعے کے خطبے کے آداب نہیں سیکھ سکے، ایسے بےہودہ طریقے سے جمعے کے خطبے میں نوجوان بیٹھتے ہیں، ہر جمعے کو اعلان کرتا ہوں، لیکن وہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ان لوگوں کو، ایسے کمپیوٹروں میں بیٹھ کر کے اور وہ ننگی فلمیں دیکھ کر کے جسم میں کی طاقت ختم ہو گئی ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا نہیں ہوتا اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر، سب ختم ہو گیا، بیٹھنے کا سب ختم ہو جاتی ہے، تو نوجوان بچوں کا حال سب سے بدتر ہے، بوڑھوں سے بدتر ہے نوجوان اس وقت۔ خیر، تو میں یہ عرض کروں ذرا کبھی بازو والے بھی بتا دیا کرو، ہم کو اپنی بات چھوڑ دینا پڑتا ہے دیکھ کر کے کہ بھائی اب ٹھیک ہو گئے، اب ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ گزر گیا وہی حالت ہے، بیٹھے ہوئے اسی غفلت کے ساتھ۔ کوئی بازو والا بھی بتا دے کہ بھائی ذرا ادب سے بیٹھو، بازو والا بتا دے۔ اور عورتیں بھی پردے میں ہوتی ہیں لیکن ادب سے بیٹھیں، بس وہ جو مائک آپ کے سامنے کہیں لگا ہوا ہوگا وہ سمجھیے کہ یہی جو ہے سب کچھ ہے، ادب سے بیٹھو، آواز کی طرف دھیان دو، بے ادبی سے کبھی کچھ نہیں ملے گا، ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، وہ حیوان ہے۔ ادب سیکھو، ادب اسلام کی نمایاں صفت ہے، اسلام پہچانا جاتا ہے تہذیب سے، ادب سے اسلام پہچانا جاتا ہے۔ یہ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کے ماحولوں کو بنائیں، مرد بھی صحیح ہوں اور عورتیں بھی صحیح ہوں، عورتیں اطاعت گزاری، وفا شعاری کی عادت ڈالیں، اور مرد اپنا اقتدار چلانے کے واسطے نہیں، اپنے نبی کا دین گھر میں لانے کے واسطے اپنے اقتدار کا استعمال کریں، کہ اللہ نے ان کو حاکم بنایا ہے، اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے، تو وہ اپنی حاکمیت، قوام کے کیا معنی ہیں؟ قوام کے معنی قائم رکھنے والا، قائم رکھنے والا۔ تو ہم کو اپنے گھر کی ہر ٹیڑھ کو درست کرنا اور اس کو صحیح طریقے پر چلانا اور گھر کے اس نظام کو قائم رکھنا، یہ ہے شوہر کا کام، یا باپ یا جو گھر کا بڑا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح اپنے نظام کو چلائے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ پاک نے ہم کو سکھائی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں جو سکون نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں یاد الہی کا مزاج بنائیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہر بہن کو، ہر بہو بیٹی کو روزانہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ جو سنتے پڑھتے ہیں ذکر اللہ کی کثرت، تو کیا بھائی یہ صرف مردوں کے لیے ہے؟ نہیں، عورتوں کو بھی کرنا چاہیے، لیکن عورتوں کو ذکر سلیقے سے، خاموشی سے، بغیر ضرب کے، بغیر جہر کے کرنا چاہیے، کیونکہ عورت پردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو
بہت عزت عطا فرمائی ہے وہ اس طرح ذکر کرے، اس طرح قرآن پڑھے کہ اپنے کان سن لے، بس اپنے کمرے کے اندر آواز آئے، باہر نہ نکلے، پڑوسی کے ہاں نہ جائے، دوسروں تک نہ پہنچے، اس کا خیال رکھ کے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ جن کو اردو آتی ہے پڑھ لیں آسانی سے، جن کو نہیں آتی سن لیں۔ اسی طرح ذکر اللہ کا اہتمام کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کا ذکر کریں۔ خاموش رہنے سے کیا ملے گا؟ قیامت میں پچھتانا پڑے گا۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی کو سب سے زیادہ جس چیز کی حسرت ہوگی وہ زندگی کی بیکار گزری ہوئی گھڑیوں پر حسرت ہوگی۔ بیکار کتنا وقت ہمارا گزر رہا ہے، تو اس کو بیکار نہیں گزارو، اس سے آخرت بناؤ، اس سے آخرت سنوارو، اس سے ذخیرہ بناؤ، قرآن پڑھو، ذکر اللہ کرو، ذکر اللہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اتنا قرآن پڑھنا چاہیے، اتنا قرآن پڑھنا چاہیے۔ بعض پہلے زمانے کی عورتیں اتنا قرآن مجید پڑھتی تھیں کہ ان کو قرآن مجید گویا حفظ ہو گیا، اتنا حفظ ہو گیا تھا، پڑھتے 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 زبان یاد ہو گیا، کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے۔ تو کثرت سے قرآن مجید پڑھیں بھائی، کتنا پڑھ رہے ہیں؟ رمضان میں تو پھر بھی تھوڑا نظر آتی ہیں گھر کی عورتیں دینداروں کے ہاں قرآن پڑھتی ہوئی، لیکن غیر رمضان میں دینداروں کے ہاں بھی نہیں پڑھتی عورتیں قرآن مجید۔ تو قرآن تو سارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تدع قراءۃ القرآن علی کل حال، قرآن کی تلاوت کسی حالت میں ترک مت کرو، ہر حال میں کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھو۔ فرصت نہیں ہے تو جو زبانی یاد ہے اتنا ہی پڑھ لو، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو انہیں کو دوہرا لو، پاؤ پارے کے برابر دوہرا لو، آدھے پارے کے برابر دوہرا لو، اسی کو دوہرا لو اگر موقع نہیں ہے تو، اور اگر موقع ہے تو دیکھ کے پڑھو۔ قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کو دیکھنے سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ قرآن کریم ایسے عظیم الشان معجزہ ہے اللہ کا، اس لیے اس کو دیکھو، دیکھ کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا ابو الحسن اعظمی جو دارالعلوم دیوبند میں شیخ التجوید ہیں، شیخ القراء، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ کم سے کم مسلمان اپنے بچوں کو ایک دفعہ ناظرہ ختم ضرور کرائیں، بالکل سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن ناظرہ دیکھ کر ایک دفعے اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن مجید ضرور ختم کرائیں، اس لیے کہ قرآن کے ہر حرف میں ہدایت چھپی ہوئی ہے، وہ جن حروف کو نہیں دیکھیں گے اس کی ہدایت سے وہ محروم رہیں گے اور اس کے انوار سے وہ محروم رہیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہر حرف قرآن مجید کا دکھا کے پڑھاؤ، دکھا کے شروع سے اخیر تک بچے دیکھ کر ناظرہ قرآن مجید مکمل کریں، تاکہ ہر حرف میں اللہ کا جو نور ہے وہ نور ان کی آنکھوں سے ان کے سینے میں داخل ہو اور وہ اس سے محروم نہ رہیں۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام، دیکھ کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے اہل اللہ اور بڑے بڑے علماء جو حافظ ہونے کے باوجود اور محدثین ہونے کے باوجود، فقہاء ہونے کے باوجود، ان کے احوال پڑھیے، قرآن میں قرآن کو دیکھتے ہوئے پڑھنے کا معمول تھا۔ قرآن کو دیکھتے ہوئے، کیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ایک ایک حرف کو دیکھو بھی اور پڑھو بھی، اس سے جو برکت ملتی ہے۔ آج جو ہم لوگوں میں گمراہیاں عام ہو رہی ہیں، ایمان کمزور ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات سے تعلق ضعیف ہوتا جا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اسباب قوت کو ختم کر دیا۔ یہ ایمان کی قوت کے اسباب ہیں، قرآن دیکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن کا احترام کرنا، قرآن مجید سمجھنا، یہ اسباب تقویت ہے، اس سے ایمان کو قوت ملتی ہے۔ جیسے پستہ بادام سے طاقت ملتی ہے جسم کو، ایسے ہی قرآن کریم کو دیکھنے سے، اللہ کا نام لینے سے اس سے زیادہ طاقت ملتی ہے۔ اللہ کا نام لینا، اللہ کے نام میں زبردست قوت ہے۔ کیسی کیسی مایوس گھڑیاں ہوں انسان کی، دل ٹوٹ گیا ہو اور دماغ۔ الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر 9246161186 9391313066۔ شکریہ۔ معروف ہو گیا ہو، اگر اس وقت میں بھی وہ پیار سے اللہ کا نام لے لے تو اس کی مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے غموں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ ایسا قیمتی، اتنا پیارا اللہ کا نام ہے، سب غم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں اللہ کا نام سے کوئی دلچسپی نہیں،
اللہ کا نام لینے سے کوئی دلچسپی نہیں، اللہ کے نام کا مزہ لینا سیکھیے۔ اللہ کے نام میں بہت برکت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ اللہ انچی شیری نست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ مولانا روم فرماتے ہیں سبحان اللہ، ارے یہ کیسا پیارا نام ہے کہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو پوری جان جو ہے وہ دودھ اور شکر بن جاتی ہے، پوری جان۔ اللہ کا نام کتنا میٹھا نام اللہ کا۔ حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں ذرا غور کرو، جب گنے چبا چبا کے چوستے ہو گنے کی لکڑی اور چبا چبا کے مزے لیتے ہو اور اس کا رس گھولتے ہو، تو تب تصور کرو کہ یہ لکڑی جس کو اللہ نے اتنی شیریں اور مرغوب اور لذیذ اور میٹھی بنا دی ہے، اس اللہ کے ذات میں اور اس کے نام میں کتنی مٹھاس ہوگی، کتنا پیارا ہوگا اور کتنا مزیدار اللہ ہے۔ لیکن اللہ تو اللہ والوں کو سمجھ میں آتا ہے، ہم نے اللہ سے جی نہیں لگایا، ہم نے اللہ سے جی ہی نہیں لگایا۔ کبھی سوچو میرے دوستو، گھر میں کتا پالتے ہیں، کتے سے ہم جی لگاتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں تو بھی ہمارے دل کو ایک سکون ملتا ہے، اور ہم اللہ سے جی نہیں لگائے تو ہمیں اللہ عظیم الشان کے نام سے بھی سکون نہیں ملتا۔ کیا ہمارا انسان کا معاملہ ہے؟ آپ جس چیز سے جی لگائیے، اسی لیے قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب اللہ پاک ہیں ان کے، اللہ سے محبت ان کو سب سے زیادہ ہے۔ کہیں چلتے چلتے بھی اللہ کا نام کان میں پڑ جاتا ہے تو ایک جیسے انرجی کا انجیکشن لگا دیا گیا، سے اللہ کا نام کان میں پڑا، اتنی طاقت آ جاتی ہے ایمان والوں کو۔ لیکن جب آئے گی جب اللہ سے محبت ہو، جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ایسی اجنبی ہستی ہے، ایک ایسی اجنبی ذات ہے کہ ہم نے قانون کے درجے میں مانا ہے کہ کوئی اللہ ہے، ایک زبردستی مانی ہوئی بات ہے، اس اللہ سے ہمارا عشق و محبت کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے دل کا میلان اور رجحان نہیں، تو ہمیں کیسے اللہ سے سکون ملے گا؟ ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ کی یاد مزیدار ہوگی؟ اس لیے ہم کو اس کی طرف توجہ دینا، ذکر اللہ کی عادت ڈالیں، مستورات بھی اللہ سے اپنا جی لگائیں، اللہ سے اپنا جی لگائیں۔ آج کے زمانے میں بھی جن عورتوں کو اللہ پاک نے توفیق دے دی ہے، یہ با توفیق عورتیں کھڑی جوانی میں روزانہ 12 تسبیح مکمل کر رہی ہیں، 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی اطلاع ہے، روزانہ قرآن مجید کے 1 2 کبھی 3 پارے تلاوت کر رہی ہے۔ گھر میں ان کی خدمت سے کسی کو شکایت نہیں، گھر میں گھر والوں کی خدمت میں ان سے کسی کو شکایت نہیں ہے، ہر ایک کی خدمت کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ سے لو لگائے ہوئے، اللہ سے لو لگائے ہوئے۔ کیسے؟ دیہاتوں میں رہنے والے بعض دفعے دنیاوی اعتبار سے حقیر سمجھے جانے والے، لیکن جب انہوں نے اللہ سے لو لگائی تو ان کی قیمت بن گئی اور ان کا مقام اونچا ہو گیا۔ میں مثال بھی دیتا ہوں اور تجربے میں دیکھ بھی لیں آپ، بہت سی مثالیں ملیں گی سماج کے اندر۔ فرض کیجئے کہ ہندوؤں کے اندر جو سب سے حقیر ذات سمجھی جاتی ہو، سب سے حقیر ذات سمجھی جاتی ہو ہندو، اس میں ایک نوجوان مثال کے طور پر اس کو توفیق ہو گئی کلمہ پڑھنے کی، تو کلمہ پڑھتے ہی وہ مسلمانوں کے برابر ہو گیا کہ نہیں؟ سارے مسلمانوں کے برابر ہو گیا۔ اچھا، پھر اللہ پاک نے اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق دی تو سمجھو وہ حافظ قرآن ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گلا بھی اچھا عطا فرما دیا، لہن آواز، تو پھر ہم تو اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی بات بتا رہے ہیں، آپ بھی غور کریں تو آپ کو کوئی نہ کوئی مثال مل ہی جائے گی۔ ایک ہریجن طبقے سے تعلق رکھنے والے نو مسلم حافظ قرآن عرب کی ایک بڑی مسجد میں سینکڑوں عربوں کے آگے کھڑے ہو کر امامت کرتے ہیں۔ کس چیز نے اس کو بڑا کیا؟ اس کو کس چیز نے بڑا کیا؟ اللہ کے نام نے بڑا کیا، اللہ کے کلام نے بڑا کیا۔ اللہ کا کلام
سارے رشتے پیچھے ہو گئے، ذاتیں باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بس یہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے۔ آپ دیکھیں حرمین شریفین میں جو لوگ ائمہ ہیں، یہ ائمہ سب کوئی عرب کے بڑے بڑے خاندانوں کے نہیں ہیں، یہ بعض دیہات کے ہیں، بعض چھوٹے سے گاؤں قریے کے ہیں، لیکن قرآن نے ان کو لا کر حرم شریف میں کعبے کے سامنے کھڑا کر دیا، قرآن نے ان کو لا کر نبی کے جوار میں مسجد نبوی کا امام بنا دیا۔ اس قرآن نے کیا سے کیا کر دیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کے بارے میں، ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتے ہیں، قوموں کو گرا دیتے ہیں۔ بس جو حق ادا کرے گا وہ اونچا ہو جائے گا، اور جو حق تلفی کرے گا وہ چاہے کتنے بڑے خاندان کا ہو، اللہ اسے نیچے گرا دیتے ہیں، قرآن کی توہین کی بدولت اسے نیچے گرا دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو اور ماں بہنوں، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے عاشقانہ تعلق قائم کرو، نیند نہ آئے جب تک کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیں، اور نیند نہ آئے جب تک ہم اللہ کا ذکر نہ کر لیں۔ اللہ کے ذکر میں کیسی قوت! حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے، ان کے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بیٹیاں چھوڑی ہیں اپنے پیچھے، ان بیٹیوں کے لیے آپ نے کچھ کمایا جمایا نہیں اور کوئی وراثت بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے ایمان لائے تھے نبی ہی کی خدمت میں رہتے تھے، ہمیشہ نبی کی خدمت کی، ہر وقت اپنا وقت آپ کے قریب میں گزارتے تھے تاکہ دین قریب سے براہ راست زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے۔ اسی لیے ان کو علم بھی بہت حاصل ہوا، اور نبی نے ان کے علم پر اعتماد اور سند کا اظہار فرمایا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے وصال کے وقت میں کہا حضرت آپ انتقال فرما جا رہے ہیں، بیٹیاں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان بیٹیوں کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ان کے لیے کچھ انتظام فرمایا ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا کہ نہیں، میری بیٹیوں کا سب انتظام ہو گیا ہے، لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا انتظام ہوا۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا ہے، اور میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو شخص شام کو سورہ واقعہ پڑھ لے فاقہ کبھی اس کو نہیں ہو سکتا، لہذا اگر میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھتی رہا کریں گی تو مجھے کوئی غم نہیں ان کے فاقے کا، اور اگر وہ نہیں پڑھیں گی تو اپنے کیے کو خود بھگتیں، اس لیے میں نے تو سکھا دیا ہے ان کو سورہ واقعہ کہ پڑھ لیا کرو، فاقہ کبھی نہیں ہوگا، اللہ بھوکا نہیں سلائیں گے، اللہ کا کلام تمہارا پیٹ بھرے گا، اللہ کے کلام کو تاثیر ہے۔ اب تو ہمارے ایمان والوں کا حال یہ کہ ایک سورہ واقعہ کی بات نہیں ہے، پورے قرآن کی صورتیں یاد کرنے والے کے بارے میں سارا خاندان پریشان ہے، اس کو حافظ بنا رہے ہیں، کہاں سے کھاتا، اس کو حافظ بنا رہے ہیں، کیسا جینگا کیا ہونگا، سارے لوگ پریشان۔ تو ڈاکٹر بنا رہے ہیں تو ہاتھ میں روزی کا پیغام دے رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں تو گارنٹی دے رہے ہیں کہ حالانکہ تجربہ اور مشاہدہ اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن والا بھوکا نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریاں والا حیران پریشان زندگی گزارتا ہے، قرآن والا بھوکا نہیں۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے ہی اللہ والے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے ہی اللہ والے ہیں، اس لیے اللہ والے بننا چاہتے ہیں مرد یا عورتیں تو قرآن والے بنے، یعنی قرآن پڑھنے والے بنے، قرآن سے شغف پیدا کرے۔ آج گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور آج ہمارے گھر کی بچیوں کو بھی موبائل میں گیم کھیلنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ گیموں نے، یہ جتنے ڈیجیٹل گیمز وغیرہ آ گئے ہیں، اتنے وقت کی تباہی کر دی ہے، وقت کی تباہی و بربادی کر دی ہے۔ بار بار سورہ والعصر کو سوچو، اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم، ٹائم کی قسم، وقت کی قسم، اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور مفسرین نے اس کی بہت تفسیریں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زمانے کی قسم کھائی ہے کیونکہ وہ سب سے قیمتی زمانہ ہے، اور کسی نے کہا کہ دور نبوت کی قسم اللہ نے کھائی ہے،
اور کسی نے کہا کہ ہر کسی کے زمانے حیات کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، اور کسی نے کہا شام کے وقت کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ شام کا وقت جو ہوتا ہے وہ شام کا وقت ایک دن بھر کے سارے کاموں کے ختم ہونے کا اور انسان کی زندگی کی سرگرمیوں کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، نڈھال پڑ جانے کا وقت ہوتا ہے، سورج بھی ٹوٹ کر بالکل ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا شباب اور اس کی جوانی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس ٹائم کو غور سے دیکھنے والا اپنی زندگی کی جوانی کو برباد نہیں کر سکتا، تباہ نہیں کر سکتا۔ وہ سوچے گا آج ہماری زندگی کی یہ تابانیاں ایسی ہیں جیسے دوپہر میں سورج کی تابانی تھی، اب ڈوبتے ڈوبتے بیچارہ اتنا بے حیثیت ہو گیا ہے کہ دوپہر میں ہم نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، اب گھور کے بھی دیکھ سک رہے ہیں اس کو۔ یہی ایک دن میرا حشر ہونے والا ہے کہ جوانی میں شاید لوگ مجھ سے ڈریں گے، احترام کریں گے، امیدیں رکھیں گے، آس رکھیں گے، میری دولت سے فائدہ اٹھائیں گے، میرے حسن سے فائدہ اٹھائیں گے، میری جوانی کی پوجا کریں گے، لیکن ایک دن میری جوانی کا سورج ڈوبے گا، اور جب وہ ڈوبنے لگے گا تو اس بڑھاپے میں کوئی ہم کو چارہ ڈالنے والا بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ والے بن جاؤ، دنیا والوں سے کوئی توقع مت رکھو، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ ہر وقت قدر قیمت بندے کی پہچانتا۔ کہتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویا بوڑھا ہو گیا تھا، آواز میں راشا آ گیا تھا، تھر تھر گلا کاپنے لگا تھا، اب گاتا تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کسی کو بھی پسند نہیں آتا تھا، تو اس کی جو روزی تھی وہ بند ہو گئی کہ کوئی پروگرام میں نہیں بلا رہا اس کو، تو اس کی روزی بند ہو گئی۔ فاقوں کی پریشانی سے چور چور ہو گیا اور مایوس ہو گیا۔ تو اس نے گورکن سے جا کر کہا کہ بھائی یہ میرا تبلا وبلا سب لے لو اور اس کے بدلے میں قبر کھود دو، اب میں زندہ رہ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہے میں زندہ لاش ہی دفن ہو جاؤں گا زمین کے اندر۔ تو اس نے قبر کھودی اور یہ جا کر اس قبر کے اندر لیٹ گیا، اور امیر المومنین کو خواب میں اللہ پاک نے دکھایا کہ ایک بندہ جس کی جوانی میں طوطی بولتی تھی اور اس کی آواز پر نوٹوں کی بارش ہوتی تھی اور لوگ اس کے پیچھے مرتے تھے، کھپتے تھے، آج بڑھاپے کی وجہ سے اس کے حلق میں راشا آ گیا ہے، زبان کی آواز کی تاثیر ختم ہو گئی ہے، لوگوں نے اسے پوچھنا چھوڑ دیا ہے، فاقوں سے بیزار ہو کر زندہ دفن ہونے کو قبر میں جا کے لیٹ گیا ہے۔ آپ میرا پیغام اس کو پہنچا دیجئے کہ اس تھراتی ہوئی آواز سے اور اس بڑھاپے کی بے قیمت دھتکاری ہوئی آواز سے اگر وہ مجھے پکار لے تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آئے، آ کر کے جب دیکھا تو ایک بوڑھا بیچارہ مایوس پڑا ہوا ہے، اس سے کہا کہ میاں یہ کیا مایوسی کی کام کر رہا ہے، اللہ سے رجوع ہو جا، اللہ کے ہاتھ میں دربار میں ہاتھ اٹھا، اللہ کو پکار، اللہ تیرے بڑھاپے کو قبول کرنے تیار ہے، اور اللہ پاک تیری اس آخری گئی گزری سڑی دبی کچلی زندگی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آ تو جاؤ اللہ پاک کے پاس۔ بس اس کو اللہ پاک یاد آئے، سوچتا تھا کہ جب دنیا دھتکار دی تو مولا کیا قبول کرے گا، لیکن مولا نے اس دھتکاری ہوئی زندگی کو بھی قبول کرنے کا ارادہ فرمایا، توفیق ہو گئی، اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ پاک کو راضی کر لیا، اللہ کو پکار لیا۔ میرے دوستو، میری ماں بہنوں، اللہ وہ ہے جو ہر وقت ہمیں چاہتا ہے، یہاں تک کہ ساری دنیا ہمیں دھتکار دے تو بھی اللہ قبول فرماتا ہے، جب ہم کوڑی میں پھینک دینے کے قابل ہو جائیں تو بھی اللہ اس کو قبول کرنے اور قیمت لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسے اللہ کو بھول جانا اور ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنا جن کو جب تک غرض ہے ہمارے ہیں اور جب غرض ختم ہو گئی تو جان پہچان بھی نہیں کہ کون ہے، ایسے لوگوں کے لیے ایسے اللہ کو بھول جانا، فراموش کرنا بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کرنا سیکھو، اللہ کو پکارنا سیکھو، اللہ کو یاد کرنا سیکھو، اللہ سے لو لگانا سیکھو۔ اللہ سے لو لگانے والے کی زندگی مایوس کبھی نہیں ہوتی، کبھی ہی نہیں ہوتی مایوس۔ وہ ایک بزرگ نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے صبر و شکر کے مضامین اکٹھے کیے، تو وہ ایک مستقل کتاب بن گئی۔ اس کتاب کا نام انہوں نے بہت بڑھیا پیارا نام رکھا، عصر کے بعد
کبھی کبھی سناتے بھی ہیں مجلس میں. اس کتاب کا نام انہوں نے بہت بڑھیا رکھا. کیا نام رکھا؟ کہ کیا آپ پریشان ہیں؟ کتاب کا نام یہ رکھا کہ کیا آپ پریشان ہیں؟ پریشان تو وہ ہو جس کا کوئی رب نہیں. پریشان تو وہ ہو جس کا کوئی رب نہیں. کیا کوئی بچہ پریشان ہے؟ ماں کے دکھتے ہوئے کوئی بچہ پریشان نہیں ہے. اور رب کے ہوتے ہوئے بندہ کیسے پریشان ہو جائے؟ ماں تو عاجز ہے، رب تو عاجز بھی نہیں ہے. ماں تو کچھ کر سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہے، لیکن رب تو سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے ہاں انہونی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے رب کے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان ہیں بھائی؟ کیا آپ کا رب نہیں ہے؟ رب ہے، لیکن ہم رب کو بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو پتہ نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ اپنی نصرت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، علم محیط کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ تمہارے ساتھ معیت میں ہے، تمہاری معیت میں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ اپنی ذات سے تو نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی نصرت، اللہ کی انسیت، اللہ کی معیت ہمیں ہر جگہ نصیب ہے. ہم کہیں بھی رہیں وہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ایسے ہر وقت کے ساتھی کو بھلانا اچھی بات نہیں. یہ ہر وقت کا ہمارا ساتھی ہے، اس کو بھلانا. دوست تو کبھی آیا کبھی چلا گیا، رشتہ دار کبھی ساتھ ہیں کبھی چھوڑ دیے، بچے کبھی ہیں کبھی کہیں چلے گئے، اپنی اپنی زندگیاں دیکھ لیں گے. لیکن ایک اللہ ایسا ہے جو ہم سے جدا نہیں ہوتا اور ہم اللہ سے جدا نہیں ہوتے. اس اللہ کو بھول جانا، ہر وقت کے ساتھی کو بھول جانا کیسی ناشکری کی بات ہے اور کیسی احسان فراموشی کی بات ہے. اس لیے اہل اللہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے، اللہ پاک کو یاد رکھتے. اسی لیے اللہ پاک نے ان کی زندگیاں خوشگوار بنائی. دیکھیے، مصیبت بھی مقدر ہے ہمارے ساتھ، جیسے ہمارے لیے راحتیں مقدر ہیں. جیسے راحتیں مقدر ہیں، مصیبت بھی مقدر ہے. مقدرات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مقدر کو سہارنا اور مقدر کو تسلیم کرنا ہمارا ایمان ہے. اس لیے یہ تو نہیں ہوگا کہ صاحب ہم اللہ اللہ کرنے لگیں تو ہمیں مصیبت ہی نہیں آئی. یہ نہیں ہوگا. مصیبت تو مقدر ہے، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن ہمارا دل بے چین نہیں ہوگا، ہماری ہوائیں نہیں اڑیں گی، ہمارے حواس باختہ نہیں ہوں گے، ہماری عقلیں مفتور نہیں ہو جائیں گی، بلکہ ہمیں سکون حاصل رہے گا مصائب میں بھی، اطمینان حاصل رہے گا مصائب میں بھی. بلکہ اہل اللہ کا تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں تو مصیبت کی گھڑیوں میں بھی ایک دوسری نوعیت کا سکون اور سرور آدمی کو حاصل ہوتا ہے من جانب اللہ. لذت حاصل ہوتی ہے، اس کی بھی لذت حاصل ہوتی ہے. دنیا میں تو ہم نے اہل اللہ کے ہاں دیکھا، ہمارے حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کو اللہ پاک نے ایک محبوبانہ شان عطا فرمائی تھی. حضرت محبت اور پیار سے بات کرتے اور مسکراتے تو بھی بہت بھلا لگتا، ایسا لگتا جیسے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے، خفا ہوتے تو ایک دوسری نوع کی لذت حاصل ہوتی تھی. لذت ہی حاصل ہوتی تھی، کبھی کوفت نہیں ہوتی، کبھی تکلیف نہیں ہوتی تھی. وہ ایک دوسری نوع کی لذت ہے، ایک دوسرے نوع کی لذت. بھائی بالو شاہی کا مزہ الگ ہے، گلاب جامن کا مزہ الگ ہے، برفی کا مزہ الگ ہے، جلیبی کا مزہ الگ ہے تو سب مٹھائیاں، لیکن مزے الگ ہیں، لطف الگ ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرمائے گا ہر معاملہ مٹھائی ہی ہے. لذتیں الگ الگ ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں، لذتیں الگ الگ ہیں، لیکن سب اس کے مہر کی علامتیں ہیں اور سب اس کی محبتوں کی نشانیاں ہیں. اگر ہم نے محبت کے ساتھ قبول کر لیا اور اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کی ایسے فیصلے جو ہماری چاہت کے نہیں ہیں، اچھے نہیں لگتے، تو مان لینا چاہیے کہ ابھی تک ہم نے اپنے اللہ کو اپنا مولا تسلیم نہیں کیا ہے، ابھی تک اس کو مولا تسلیم نہیں کیا ہے. اگر ہم اپنے اللہ کو اپنا مولا تسلیم کر لیں تو ہم، جیسے بھی میں نے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عصر کے بعد مجلس میں سنایا کہ ان لوگوں نے فرمایا
کہ یہ جو قرآن مجید میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں، سورہ رحمان میں ہے۔ سورہ رحمان اللہ پاک خود سنائیں گے جنتیوں کو اپنی زبان مبارک سے، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورہ رحمان میں ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو قیامت میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کی گھڑی سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو فرمایا ان حضرات نے، ایک محدث ہے ایک مفسر ہیں، عظیم الشان مفسر اور عظیم الشان محدث، 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور جو ہے 11 جلدوں میں مشکات کی شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے عربی زبان میں۔ ایک محدث ہے ایک مفسر ہے، فرماتے ہیں کہ اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ 2 جنتیں کون سی ہیں؟ کون سی 2 جنتیں دیں گی؟ اللہ نے تو ایک جہنم بنائی ہے ایک جنت بنائی ہے۔ اب جو جنت ہوگی وہ جنت ہی کی کوئی قسم ہوگی، جنت عدن ہے، جنت الفردوس ہے، جنت المعلا ہے، جو بھی اللہ نے اس کے نام رکھے مختلف قسم کے ہیں، تو وہ جو بھی جنت ہوگی جنت ہی ہے وہ، تو وہ جنس تو ایک ہے، 9 الگ الگ ہوگی، الگ بات ہے، لیکن 2 جب کہا جائے گا تو 2 جنسیں ہوں گی، تو 2 جنتیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو فرماتے 2 جنتیں کون سی؟ خوف خدا کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ زندگی بھی جنت بنا دے گا اور مرنے کے بعد اس جنت میں داخل فرمائے گا، اس زندگی کو بھی جنت بنا دے گا اللہ تعالیٰ اگر خوف خدا کے ساتھ وہ جی رہا ہے۔ ہر گناہ کا مرحلہ سامنے آتے ہی اللہ کا خوف اس کو بازو ہٹا دے، اللہ کا خوف اس کو بازو ہٹا دے۔ جیسے دیکھیے پانی بہہ رہا ہو، جہاں اونچی زمین آئے گی وہ خود بخود بازو سے سرک لے گا، جہاں اونچا سر اٹھایا ہوا کوئی کھڑا ہوگا وہ بازو سے نکل جائے گا، جہاں زمین میں نشیب ہوگا یہ پانی کا فیضان نشیب کی طرف چلا جائے گا، نشیب کی طرف چلا جائے گا۔ اور جس کسی کو دیکھا کہ سرکشی کر رہا ہے، ذرا سر اٹھا کے کھڑا ہے یا سینہ اٹھا کے زمین کھڑی ہوئی ہے، تو یہ پانی رحمت کا باران سائڈ سے نکل جائے گا، اس کو سیراب نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جو شریف انسان ہوتا ہے، جو اللہ کی رحمت بن جاتا ہے، جو اللہ کے خوف اور اس کی محبت میں جیتا ہے، یہ جاتا رہے گا، جہاں بھی غیر شریفانہ چیز دکھے گی سائڈ میں ہٹ جائے گا، جہاں غیر شریفانہ چیز دکھے گی ہٹ جائے گا۔ قرآن نے بھی تو کہا ہے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ اذا مروا باللغو مروا کراما، فضول بات، گناہ کی بات، ناپسندیدہ حرکت، خلاف شان حرکت جو مومن کی شان کے خلاف ہے، ایسا کوئی چیز، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی ماحول، ایسا کوئی شخص، ایسی کوئی جگہ، ایسا کوئی مقام جب اس کے سامنے آتا ہے تو رحمان کے خاص بندے مرو کراما، بہت عزت بچاتے ہوئے سائڈ سے نکل جاتے ہیں، اپنی عزت بچاتے ہوئے سائڈ سے نکل جاتے ہیں، اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے اور حرام لذتیں اپنے اللہ کے گھر میں امپورٹ نہیں کرتے۔ دل تو خانہ خدا ہے، خانہ خدا ہے، دل میں امپورٹ نہیں کرتے۔ مکے میں تو اللہ کا گھر ہے اور مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے خود رہنے کی جگہ ہے، اللہ پاک رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام، یعنی اللہ کی تجلی، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت اس کے اندر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہتے، بس اللہ سب سے بڑا محبوب ہے، اللہ کے بعد اللہ کا محبوب ہمارا سب سے بڑا محبوب ہے۔ یہی 2 محبوبوں کے لیے جینا سیکھ لو، یہی محبوب نبی کی محبت خدا کی محبت تک پہنچاتی ہے، اور نبی کی محبت سیکھنے کے واسطے ان اللہ والوں کی اور اللہ کی طرف بلانے والوں کی محبت سیکھو جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ فطری طور پر انسان دیدہ یعنی دیکھے ہوئے کو مانتا ہے فطری طور پر، اور نبی اس کے لیے شنیدہ ہیں اور اللہ اب اس کے لیے شنیدہ ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے نبی دیدہ تھے، اللہ شنیدہ تھے، بس وہ نبی کے ذریعے اللہ تک پہنچ گئے،
اور تابعین کے لیے صحابہ کرام آنکھوں کے سامنے تھے اور نبی پردے کے پیچھے تھے. وہ صحابہ کے ذریعے نبی کی بارگاہ تک اور نبی کے ذریعے اللہ تک پہنچ گئے. بعد کے لوگ اپنے سے پچھلے لوگوں کے ذریعے. اسی طرح ہم اپنے زمانے کے اہل اللہ کے ذریعے سے اللہ کے صحابہ تک پہنچے, صحابہ سے نبی تک, نبی سے اللہ تک. یہ سیڑھیاں ہیں, ان سیڑھیوں سے اور ان وسیلوں سے ہم اللہ تک پہنچیں گے. اور جو اپنی جگہ مغرور رہے گا, ہم رجال و نحن رجال, صحابہ بھی آدمی تھے, ہم بھی آدمی تھے, وہ اللہ والے بھی ایک انسان ہیں, ہم بھی ایک انسان ہیں, ہماری بھی دو آنکھیں ہیں, ان کی بھی دو آنکھیں, ہمارے میں کیا فرق ہے. یہ مغرور کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا. یہ مغرور شیطان کا بندہ تو بن جائے گا لیکن رحمان کا پیارا کبھی نہیں بنے گا. رحمان کا پیارا کبھی نہیں بنے گا. اس لیے اہل اللہ کی قدر کرو, ان کی صحبت اختیار کرو, ان کی باتوں کی قدر کرو, ان کے درد دل کو اپنا غم بناؤ, اپنی اصلاح کی فکر کرو. ایک ایک خلق ایسی ہے, ایک خلق ایسی ہے کہ ہم نے کچھ ماحولوں کی برکت سے شکلیں تو اہل اللہ کی بنا رکھی ہیں, صلحاء کی صورتیں بنا رکھی ہیں, مسنون شکلیں بنا رکھی ہیں, لیکن ہمارے اندر کا انسان ننگا شیطان بن گیا ہے, جس کی کوئی تہذیب نہیں, جس کے کوئی اخلاق نہیں, اور جس کو اللہ پاک سے کوئی محبت نہیں, جس کو نبی سے کوئی غیرت و شرم نہیں. ایسا ہمارے اندر کا انسان بنا ہوا ہے. اس اندر کے انسان کو آخر کب سنواریں گے؟ عمریں گزر رہی ہیں, موت قریب آ رہی ہے. اندر کے انسان کو سنوارنے کی فکر کیجئے کہ ہمارے اندر کی کیفیت باہر کی کیفیت سے اعلیٰ درجے کی ہو جائے, اعلیٰ درجے کی ہو جائے. اس اندر والے کو سنوارنے کی فکر کریں, اس کی جانب توجہ دیں, دھیان دیں. اسی کے لیے گھروں کے نظام کو درست کریں تو ہمارا ماحول انشاءاللہ تعالی صحیح ہوگا. اچھے دوستوں کو تلاش کیجئے, اچھے دوستوں سے تعلق رکھیے جو ہماری برائی پر ٹوکتے ہوں اور جو ہماری خوبی پر ہمارا دل بڑھاتے ہوں. ایسے دوستوں کو تلاش کیجیے. جو دوست ہماری برائی پہ نہیں ٹوکتا بلکہ ہماری برائی کی ہمت بڑھاتا ہے, وہ ہمارا دوست بنانے کے قابل نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی ہے. عجیب عجیب دعائیں مانگ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا مانگی ہے, دیکھو شان نبوت کیسی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر. اے اللہ, میں آپ سے اس قریب ترین دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو مکار ہے, مجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. خلیل کہتے ہیں گاڑے دوست کو, خلیل کہتے ہیں قریب ترین دوست کو خلیل کہتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خلیل بھی ماکر ہوتا ہے, جو ہے تو آپ کا دوست لیکن آپ کو دنیا کو الو سیدھا کرتا ہے, اپنی دنیا بناتا ہے, آپ کی عاقبت برباد کر کے, اپنے مسائل حل کر لیتا ہے, آپ کے مسائل آخرت کے تباہ کر کے اپنی دنیا کی لذتیں ضرورتیں حاصل کر لیتا ہے. یہ خلیل ماکر ہے. نبی نے کہا اس کو پہچانو اور اللہ سے ڈرو, پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر. اے اللہ, میں آپ سے ایسے دغاباز دوست سے پناہ چاہتا ہوں جس کی حالت یہ ہے کہ وہ میرے اوپر مکمل نظر رکھا ہوا ہوتا ہے, ہر وقت پاس ہوتا ہے, اچھے برے کو دیکھتا رہتا ہے, لیکن جب وہ میرے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اسے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے, اور اگر میرے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اسے دبا دیتا ہے. ایسے دھوکے باز سے مجھے آپ بچا کے رکھیے, محفوظ رکھیے. نبی اللہ سے پناہ مانگ رہے, اللہ سے پناہ مانگ رہے. تو اس لیے ہم کو بھی اپنے سرکل میں دیکھ لینا چاہیے, جو ہم کو ہمارے دین کے بارے میں مفید ہو وہ ہمارا دوست ہے, اور جو ہم کو ہمارے دین کے بارے میں مفید نہیں ہے وہ اگر رشتہ دار ہے, پڑوسی ہے, کلاس میٹ ہے, ساتھی ہے, کاروبار کا شریک ہے, تو اس کا حق اسلام اور حق انسانیت ادا کرتے رہو, مگر وہ ہمارے دوستوں کے زمرے میں نہیں, دوستوں کے زمرے میں نہیں. دوستوں کے زمرے میں وہی جس کی دوستی ہمیں اللہ کے اور اللہ کے حبیب کی محبت کے راستے میں مددگار ہو اور مفید ہو, بس وہی ہمارا دوست ہے. ایسے دوست بنائے. اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں جس کے دوست زیادہ ہوتے تھے ہم اس کو بہت نیک آدمی سمجھتے تھے, اور ہمارے اپنے زمانے میں جس کے دوست کم ہوتے ہیں ہم اس کو نیک آدمی سمجھتے ہیں. کیوں؟ صحابہ کے زمانے میں ہر شخص آخرت بنانے والا تھا, تو جتنے دوست بڑھیں گے اتنی آخرت بنے گی, ایمان مضبوط ہوگا. اور ہمارے زمانے میں ہر شخص آخرت بگاڑنے والا ہے,
تو جتنا ہمارا سرکل بڑا ہوگا اتنی آخرت اور برباد اور ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہ باتیں اپنے ذہن میں ہم سب کو رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر کیجئے دوستو، مخلصانہ کیجئے۔ آج ہم کو سب سے زیادہ ہماری وفا کی ضرورت ہے، ہم ہی اپنے وفادار نہیں ہیں۔ آج ہم کو سب سے زیادہ اپنی خیر خواہی کی ضرورت ہے۔ ہم سے خیر خواہ نہیں ہیں، سارے جہاں سے ہوں گے لیکن اپنے آپ سے خیر خواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، اصلاح کی فکر نہیں، عمر گزرتی جا رہی ہے، بری عادتوں کو چھوڑنے کا احساس نہیں، اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہر جگہ اب ہر شخص اپنی جگہ پہ جو چار کام کر رہا ہے اسی کو دینداری سمجھ کے مطمئن ہے، آگے بڑھنے کا کوئی اس کے سامنے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی منزل ہی آگے نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ منتہا ترقی پر ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قرب الہی کی سب سے آخری سرحد پر پہنچ گیا ہے، ولایت صدیقیت کی، اب اس کو 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، اسفل السافلین میں پڑے ہوئے ہیں ہم ابھی نکلے ہی کہاں دلدل میں سے جو آگے جانے کا سوچیں، ابھی دلدل میں سے نکلنا ہے، اس گناہوں کی، بدخصلتیوں کی، بری عادتوں کی، بد اخلاقی کی، غضب کی، بد زبانی کی، غصے کی، غرور کی، انانیت کی، حسد کی، تکبر کی دلدل میں سے ابھی نکلے نہیں ہیں۔ ان گندگیوں میں سے نکلو، نہاؤ دو، پھر اس کے بعد اللہ کے راہ کے مسافر بنیں گے، اللہ کے راستے میں ترقی شروع ہوگی۔ ان گندگیوں میں سے ہی نہیں نکلے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ قطب زمانہ تو ہم ہی ہیں، ہم سے بڑھ کر کون نیک ہے، اس کو دیکھو ایسا ہے، اس کو دیکھو ایسا ہے، اس کو دیکھو ایسا ہے، میں تو سب سے اچھا ہوں، فرشتے بھی شرماتے ہوں گے میرے سے، اتنا نیک ہوں۔ یہ ہے ہماری بدنصیبی، اور یہ ہے ہمارے ترقی نہ کرنے کا بنیادی سبب، اور یہ ہے ہمارے اسی دلدل اور اسی کیچڑ میں پھنسے رہنے کی وجہ۔ اس سے نکلنا ہے، یہ خوش فہمی ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی کمزوریوں کو پہچاننا ہے، پھر اللہ مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری غفلتوں کو فکر سے تبدیل فرما دے اور بے فکری کو حضوری سے تبدیل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری ماں بہنوں کو بھی بے انتہا توفیق نصیب فرمائے کہ وہ اپنے گھر کو دین والا گھر بنا دیں۔ ہر گھر اس کا محتاج ہے اس وقت، گھر ایسا ہو جائے کہ اس گھر میں پلنے والے اللہ والے خود بخود بن جائیں، خود بخود اللہ والے بن جائیں۔ ایسے گھر بنانے کی ہماری عورتوں کو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا وزين أخلاقنا ويسر أمورنا وحصل مرادنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألقاب، اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألقاب برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى الصراطك المستقيم فثبتنا وعن سيء الأخلاق فجنبنا وإلى صالح الأعمال فاهدنا يا أرحم الراحمين. رب إني مغلوب فانتصر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. مولا کریم آپ کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، بڑے انعامات ہیں. آپ نے بغیر کسی ایثار و قربانی کے ایمان عطا فرمایا ہے، ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا ہے. اے مولا ہم نے جب آنکھ کھولی تو آپ کے دین کو دیکھا، ہم نے جب کان کھولے تو آپ کا نام سنا. اللہ ہمارے اطراف و اکناف ایمان والے نظر آئے. اے اللہ آپ نے ہمارے لیے یہ بڑی مہربانی فرما دی، بڑے کرم کا معاملہ فرما دیا. اگر آپ بے ایمانی کے ماحول میں، کفر کے شرک کے ماحول میں ہمیں پیدا فرماتے اور ہم ان ماحولوں سے متاثر ہو جاتے اور جوان ہو کر ہمارا غرور آپ کے سامنے جھکنے نہ دیتا تو اے اللہ آج ہم محروم ہو جاتے اور نہ کہیں کے نہ رہتے، آپ کی نظر میں گر جاتے، ابدی جہنمی بن جاتے. اللہ آپ نے یہ ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرما دیا کہ آپ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرما دیا، ایمان والوں کو دیکھا، ایمان والے ماحول میں پلے بڑے، آپ کا نام سنا، اذانیں سنی، نبی کی عظمتوں کو سنا، قرآن کا تذکرہ سنا. اے اللہ ہمارا ایمان بچ گیا اور ہم ایمان پر قائم رہ گئے. اس میں ہمارا کیا کمال. اے اللہ تیرا احسان ہے، احسان ہے. اے مولا ہم اس احسان کا شکر بھی نہیں ادا کر پا رہے، ہم آپ کی اس نعمت کی قدر بھی نہیں کر پا رہے اور اپنے ایمانوں کی حفاظت کا سامان بھی نہیں کر پا رہے. اے اللہ ایمان لٹ رہا ہے، ایمان برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے. انسانی دوست الگ ایمان کمزور کر رہے ہیں، شیاطین الگ انسان کمزور کر رہے ہیں، نفس الگ حملے کر رہا ہے. یورپ کی مسموم فضائیں ایمان کو الگ تباہ کر رہی ہیں. فیشن، برہنگی اور یانیت، ننگا پن، گھر گھر بہو بیٹیوں کی بے حجابی ایمان کو خطرے میں ڈال رہی ہے اور تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈال رہی ہیں. اے مولا ایسے حالات میں ہمیں اپنے ایمان کی کوئی فکر باقی نہیں ہے. آپ ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے، ہم اس سب سے بڑی قیمتی مایا کی حفاظت کریں کہ عظیم الشان دولت کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اے مولا کریم آج ہمارے گھروں کے حال اتنے خراب ہو گئے کہ بہو بیٹیوں پر نیتیں خراب کی جا رہی ہیں، بہنوں پر، محرموں پر نیتیں خراب کی جا رہی ہیں. اے مولا جو کام ذلیل درندے کرتے وہ کام آج مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہے ہیں. اے مولا اس قدر ہم نیچے گر گئے. بے شک نبی نے ان حالات کی خبر دی تھی اور یہ قیامت سے قریب ہونے ہی والا تھا، لیکن ہماری بدنصیبی کے ہمارے ہاں ہونے لگا اور ہمارے گھر اس کے شکار ہو گئے. اے مولا اس آفت کو آگے بڑھا دینے کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان مصیبتوں کو اپنے سے آگے کر دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم تو اپنے کو بچائیں اور اپنے نسلوں کو بچانے کی محنت کریں. اے مولا اس کی ہمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہمارے حالات کو بدل دیجئے، ہمارے جذبات کو بدل دیجئے. اے اللہ کبھی راتوں میں آپ کا نام لینے میں مزہ آتا تھا اور مصلوں پہ سجدے میں سر رکھ کے رونے میں لطف آتا تھا اور زندگی مزیدار ہوتی تھی. اے اللہ اب راتوں کو انٹرنیٹ کی فحش سائٹس پر گزارنے میں مزہ آ رہا ہے. اے اللہ ذوق بدل گئے، مومنانہ ذوق کافرانہ ذوق بن گئے. اے اللہ وفادارانہ ذوق بے وفائی کے ذوق بن گئے.
اے اللہ اخلاق کے ذوق بد اخلاقی کے ذوق بن گئے، اے اللہ دشمن ہمیں اس حالت میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، مست و بدت ہو رہا ہے، لیکن پیارے آقا کی روح مبارک تڑپ رہی ہے، ان کی امت تباہ ہو رہی ہے، اے اللہ ہمارا حال ان کی خوشی کی خبر نہیں ہے، اے اللہ ہمارا حال تو ان کے جسم پر بجلی بن کر گر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے احوال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم بدل سکتے ہیں، اے اللہ آپ نے ہمارے اندر بدلنے کی طاقت رکھی ہے، قرآن میں انقلاب کی قوت رکھی ہے، اور اللہ اور تو اور اپنے نام میں انقلاب کی آپ نے طاقت رکھی ہے، اے اللہ اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرمائیے، دل کی عظمتوں سے آپ کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ساری محبتوں کا مرکز اپنی ذات کو اور اپنے حبیب کی ذات کو بنا دیجیے، اے اللہ ہر فتنے سے بچا لیجیے، ہر گمراہی سے بچا لیجیے، ہر خرابی سے بچا دیجیے، مولا کریم آپ دن بچائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بچا کے نہیں دے سکتی، اللہ آپ بچا لیجئے، اپنی قدرت سے بچا لیجئے، اپنی طاقت سے بچا لیجئے، اللہ متوجہ ہونے کے ہم قابل نہیں، ہم نے اپنے آپ کو منہ لگانے کے لائق نہیں رکھا، لیکن پھر بھی اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا، اور آپ نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا، اور اللہ آپ نہیں قبول کریں گے تو پھر کائنات میں کون ہمیں قبول کرے گا۔ اے بڑھاپے کی حالت میں ہر طرح سے مایوس ہو کر گھر گھر سے اور در در سے دھتکار دیے جانے والے کو بھی اے اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں وہ الہام کر کے قبول کرنے والے مولا ہمیں بھی قبول فرما لیجیے، اے اللہ جنید بغدادی کو توفیق دینے والے مولا ہمیں توفیق دے دیجیے، مالک بن دینار کو ہدایت دینے والے مولا ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے، اے مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے آپ نے جس طرح حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا، آپ نے جس طرح نبی کے دشمن ہندا کو حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا اور عاشق رسول بنا دیا، اور آپ نے جس طرح ابو سفیان کو حضرت ابو سفیان بنا دیا، آپ نے جس طرح مسلمانوں کے قاتل خالد ابن ولید کو سیف اللہ بنا دیا، اے اللہ آپ کس کو کیا بنا دیتے ہیں، رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں، ہم بھی گئے گزرے بندے ہاتھ پھیلائے تیرے حضور ہیں، کچھ بنا دیجئے مولا، کچھ بنا دیجئے مولا، ہمارے دلوں کو سنوار دیجئے، ہمارے دلوں کی دنیا بدل دیجئے، اللہ دل بدل دیجئے، اللہ بدل دیجئے، اے اللہ یہ دل شراب کا رشیا ہو گیا ہے، یہ دل رسیا ہو گیا ہے، اے اللہ یہ دل زنا کا رسیا ہو گیا ہے، یہ آنکھیں زنا کی آلودہ ہو گئی ہیں، یہ کان زنا سے آلودہ ہو گئے ہیں، یہ زبانیں زنا سے آلودہ ہو گئی ہیں، یہ ہاتھ زنا سے آلودہ ہو گئے ہیں، یہ پیر زنا سے آلودہ ہو گئے ہیں، مولا دل دماغ بدکاریوں میں آلودہ پڑے ہوئے ہیں، اے مولا پاک کر دیجئے مولا، پاک کر دیجئے مولا، پاک کر دیجئے مولا، ہماری ماؤں کو یہ فرمانے والے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے ان کو پاک کرنے والے مولا ہمیں بھی آپ پاک فرما سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں آپ پاک فرما دیجئے، ہمارے دلوں کی دنیا بدل دیجئے، ہمارے ذوق بدل دیجئے، ہمارے شوق بدل دیجئے، ہمارے علم کا رجحان بدل دیجئے، ہماری زبان کی لذتیں بدل دیجئے، ہمارے راتوں کی مصروفیت بدل دیجئے، ہمارے دلوں کو مشغول بنا دیجئے، اللہ مخلوق کی خدمت میں اور آپ کے اپنے اپنے اہل حقوق کی خدمتوں میں ہمیں دن گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ آپ کے نبی کی خدمت میں دین گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، دعوت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو دیکھنے کی تمنا پیدا فرما دیجیے، اے مولا کریم ہماری بدخلقیوں کو اخلاق سے بدل دیجیے، اللہ ہم نمازی بن گئے، ہم نے داڑیاں بڑی بڑی رکھ لی، ہم نے مسنون زلف رکھ لیے، اے اللہ ہم نے بزرگوں کا لباس پہن لیا اور اہل اللہ کی شباہتیں بنا لی، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں،
اللہ ہم دوسروں کو دین کی دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں اے مولا، لیکن ابھی تک ہمارے دل میں سے غرور نہیں نکلا، ابھی تک تکبر ختم نہیں ہوا، انانیت فنا نہیں ہوئی، ابھی تک غصے میں زبان کا بے قابو ہو جانا اور ہاتھوں کا بے قابو ہو جانا ختم نہیں ہوا، اے اللہ ابھی تک حسد سے دل کا جلنا اور لوگوں کی نعمتوں سے جلتے رہنا ختم نہیں ہوا، اے مولا تواضع نہیں پیدا ہوئی، ابھی تک ہمارے اندر انسانیت نہیں پیدا ہوئی، اپنیت کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی، اے مولا ہم اپنی ان شکلوں کو بنا کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں، اے مولا دنیا تو سمجھتی رہے گی کہ ہم ولی اللہ ہیں، لیکن آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور آپ کو جو دلوں کے بھیدوں کے جاننے والے ہیں ہم دھوکہ نہیں دے سکتے مولا، سب کچا چکا تیرے سامنے ہے اور دل کی ویران دنیا تیرے سامنے ہے، اندر کی خبیث عادتیں تیرے سامنے ہیں، اے مولا تو ہمارے اندر سے ہم کو جانتا ہے، اے مولا دنیا کچھ بھی سمجھ رہی ہوگی لیکن ہم آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ حقیقتوں کے جاننے والے، ہمارے دل کو بدل دیجئے، ذرا پاک فرما دیجئے، اللہ ہمت عطا فرما دیجئے، توفیق نصیب فرما دیجئے، ہمارے دل کی دنیا کو ظاہر سے عمدہ بنا دیجئے، ظاہر کو بھی مسنون بنا دیجئے، باطن کو بھی مسنون بنا دیجئے، نظر اور فکر کو بھی مسنون بنا دیجئے، اے مولا ہماری دنیا کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، دین کی ضرورتوں کا تکفل فرما دیجئے، اللہ پاک جو کام ہم کر رہے ہیں اور جو کام ہم لے کر کھڑے ہوئے ہیں تیری دین کی نصرت کے واسطے اس میں ہمیں اخلاص نصیب فرما دیجئے، پھر پوری غیرت کے ساتھ اور پوری عزت کے ساتھ اور پوری نصرت کے ساتھ، اے اللہ سہولت کے ساتھ ہمارے ان سارے کاموں کو سر انجام پہنچا دیجئے، اے اللہ مخلوق کا محتاج بنا کر نہیں اپنے خزانوں سے مدد فرما کر اے اللہ ہم سے یہ دین کے کام لے لیجئے اور اس میں برکت نصیب فرما دیجئے، اللہ دور نزدیک سے آنے والے بھائی بہنیں ہمارے اپنے کام کاج چھوڑ کر بے صحتی کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود، اپنی ذمہ داریوں کے باوجود، امامتوں کو چھوڑ کر علماء، حفاظ، عوام، تاجر اور ہماری بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر مولا بس آئے ہیں تو آپ کے نام پر آئے ہیں مولا، آپ کے نام پر آئے ہیں مولا، کوئی ہم کو زبردستی نہیں لا سکتا، آپ ہی کی محبت نے یہاں تک پہنچایا، اپنی فکر نے یہاں تک پہنچایا، آخرت کے غم نے یہاں تک پہنچایا، اے مولا ہماری اس چھوٹی سی حرکت میں برکت نصیب فرما دیجئے، یہ پیش کرنے کے قابل تو کوئی کام نہیں لیکن قبولیت کے واسطے قابلیت کی ضرورت نہیں، مولا جس کو چاہیں قبول فرما لیں، آپ قابلیتوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم کتنے ہی نااہل سہی، آپ تو قبولیت کی شان رکھتے ہیں، غفور شکور ہیں، رؤوف رحیم ہیں، اے مولا قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، ہماری اصلاح کا سبب بنا دیجئے، گھروں کے ماحول کے بدلنے کا سبب بنا دیجئے، 24 گھنٹے گھروں میں دین کی فکریں، دین کی باتیں، آپ کا ذکر، آپ کے نبی پر درود، آپ کے کتاب کی تلاوت، آپ کے بندوں کی خدمت، چاروں طرف اسی کو غلغلہ ولولہ فرما دیجئے، غفلت سے بچا لیجئے، کاہلی سے بچا لیجئے، بے فکری سے بچا لیجئے، سستیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ کوئی سست دنیا کی 2 کوڑی نہیں کما سکتا، ہم کاہلی سے آخرت کیسے بنا سکتے ہیں، اے مولا چستی پیدا فرما دیجئے، حوصلے بلند کر دیجئے، عزائم مضبوط کر دیجئے، ارادوں میں پختگی نصیب فرما دیجئے اور طاقتور جسم عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے حبیب نے تعریف فرمائی تھی شکر کرنے والی زبان کی، تو ہماری زبان کو شکر گزار بنا دیجئے، اور صبر کرنے والے دل کی تو ہمارے دل کو صبر کرنے والا بنا دیجئے، اور آپ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے بدن کی تو ہمارا مجاہدہ کرنے والا بدن بنا دیجئے، اور اللہ صحت سلامتی برکت عطا فرما دیجئے، اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، کام کرنے والے کمزور ہمت ہیں، ہمتوں میں اضافہ فرما دیجئے، صحت میں برکت نصیب فرما دیجئے، خوب کام کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ غفلت سے نفرت عطا فرما دیجئے، آرام سے نفرت عطا فرما دیجئے، کام سے محبت نصیب فرما دیجئے، اے مولا کام کی محبت نصیب فرما دیجئے، اے مولا کریم ہماری دنیا کی حاجات و ضروریات بھی پوری فرما دیجئے، بیماروں کو صحت
پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیجئے، بیماروں کو صحت نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرض ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما دیجئے، ان بیاہی بیٹیوں کے جلد سے جلد انتظامات فرما دیجئے، اے اللہ شادی بیاہ کی اسراف و تبذیر سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، رسوم و رواج سے بھی بچ کر سنت کے مطابق بے خرچ سادے نکاح کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے پڑھنے والوں کو علم میں برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ تعلیم چاہے عصری ہو چاہے دینی، اس تعلیم کو آپ تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیجئے اور آپ کی معرفت کا سبب بنا دیجئے اور آپ کی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے اور آپ کے حبیب کے عشق کا ذریعہ بنا دیجئے، اے مولا ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما دیجئے، ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو ہم نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔